ساڑھے لاہور تو مہمان خطیب ملت سرمایہ ملت کبرا ارشد رابی صاحب دربار حسین ذکر محمد آل محمد بیان فرمائے سے حاضری واسطے جنہ ذاکری ملک عمران مختار کھوکر صاحب حرف آخر بیر المسیح پاکستان دا مدرج طلنا زوار ملک علی رضا کھوکر صاحب بین آخر تین شروع پر سے 18-19 چکڑالے مہیلہ زاسی علامہ ازر عباس حیدری صاحب کتاب فرمائے سے صحیح بار اڑتے 18-19 محرم دل بیانی شاہ کہ بلاؤ بسم اللہ ملن راؤ میرا ٹائم واسطے نو کوئی نا میں ٹائم نہیں دیتا تقینو تواڈے اپنی مرضی نال ہے تسی کیوں میرے سے کوئی بات اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على رسوله المسدد ونذيره المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبا القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وکان رسول النبی صلوات نعرہ تکبیر نہیں ماشاءاللہ اتنے حضرات تشریف فرما ہیں اللہ کا نام لینا بہت بڑی عبادت ہے مل کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حسنین شریفین کے نانا جان کا نام ہے حسنین شریفین بہت خوش ہوتے ہیں مل کے نعرہ رسالت جن جن کے یقین کامل میں یہ بات موجود ہے کہ امیر المومنین کو ولایت ایسے نہیں ایسے ملی ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری سبحان اللہ نعرہ حیدری خانوادہ تطہیر پہ مل کے با آواز بلند صلوات مجھے نا بڑی خوش قسمتی ہے کہ 14 منٹ مجھے ملے سورہ مریم کی آیت میں نے پڑھی میرے بڑے انتہائی معتبر پڑھے لکھے ذاکر بہت بڑے باپ کے بیٹے بات ضرور کرتا ٹاؤن شپ میں مجلس ہو رہی تھی گرمی بہت تھی آپ کے والد محترم پڑھ رہے تھے لوگ ایسے ہی پریشان تھے میں اسٹوڈنٹ تھا ایم فل کر رہا تھا پنجاب یونیورسٹی میں تو ایسی پریشانی انہوں نے ایک قصیدہ پڑھا طوفان گھل گیا ہے اور یقین مانے میں ممبر کی قسم کھاتا ہوں واقعہ ہی طوفان آ گیا تھا ایسے لوگ بھی موجود ہیں اللہ نے ان کی زبان میں تاثیر رکھی ہے اللہ نے انہیں عزت دی ہے میں نے صرف ترجمہ کرنا ہے اور امام کا اختیار بتانا ہے اللہ قرآن میں فرما رہا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل اے محمد اے حسنین کے نانا زہرا کے بابا علی کے بھی مولا اسماعیل کا ذکر کر کتاب میں نہیں آپ نے ادھر نہیں دیکھنا مجھے دیکھنا ہے کیا فرما رہا ہے اللہ اسماعیل کا ذکر کر کتاب میں اے اللہ کتاب تیری ہے ذکر محمد سے کروا رہا ہے مہربانی بہت شکریہ
کیوں؟ انہو کان صادق الوعدے، وہ بڑے وعدے کے سچے تھے، وکان رسول النبی، اور وہ رسول بھی تھے نبی بھی تھے، وَيَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اپنے اہل و عیال کو باجماعت نماز بھی پڑھاتے تھے، زکوٰۃ بھی ادا کرتے تھے۔ انہو، اس کے بعد ہے کہ عندہ ربہ مرضیہ، اللہ کے نزدیک وہ رضی اللہ تھے۔ بہت شکریہ، اللہ کے نزدیک وہ رضی اللہ تھے۔ صادق الوعد، رسول، نبی، بچوں کو نماز پڑھانے والا، بندے کا نام ہے برید بن معاویہ اجلی۔ اس نے صادق آل محمد کے پاس آ کے دونوں زانوں جوڑ کے ریکویسٹ کیا، یا ابن رسول اللہ، یہ اسماعیل ابراہیم کا بیٹا ہے یا کوئی اور ہے؟ وَقَالَ امام الصادق هُوَ مَاتَ فِي حیات ابراہیم، جناب اسماعیل اپنے بابا کی حیات میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ تو کہا یہ کون سا ہے؟ کہا یہ ہے حزقیل بن اسماعیل۔ توجہ ذرا تکرامی، کہا ہمیں تو میں نہیں سمجھا، کہا یہ نبی بھی تھے۔ توجہ ذرا تکرامی، یہ نبی بھی تھے، صادق الوعد بھی تھے، رسول بھی تھے، اپنے بچوں کو، دوستوں کو جماعت سے نماز بھی، اور آخر میں کیا کہا؟ عند ربہ، اپنے رب کے نزدیک مرضیہ، رضی اللہ بھی تھے۔ مولا میں سمجھا نہیں، سرکار نے فرمایا یہ جناب ابراہیم کا بیٹا اسماعیل نہیں ہے، یہ کوئی اور اسماعیل ہے۔ اللہ بعثہ الی قوم ہی، اللہ نے ان کو ایک قوم کی طرف مبعوث فرمایا، قتلوہ وسلخوہ، ایک قوم نے ان کو قتل کر دیا اور چہرے کا گوشت نوچ لیا۔ اوکے، تو پھر اللہ نے ان کے پاس ستاتعیل فرشتہ عذاب کا بھیجا۔ ما حاجتوں کا یا نبی اللہ، آپ کی کوئی حاجت ہے؟ کہا ہے ضرور، مگر تجھ سے نہیں۔ اللہ نے فرمایا تجھے دوبارہ زندگی دے رہا ہوں، تیری کوئی حاجت ہے؟ کہا تو نے ہم سے اپنی ربوبیت کا اقرار لیا، ہم نے پورا کیا۔ آپ نے اے اللہ ہم سے مصطفیٰ کی نبوت کا اقرار لیا، ہم نے دے دیا۔ ان کے سارے وصیوں کا، علی کی ولایت کا اقرار لیا، ہم نے دے دیا۔ کہنا کیا چاہتا ہے؟ توجہ درات گرامی، کہا کہ اے اللہ تو نے وعدہ لیا ہم سے کہ میں حسین ابن علی کی، زمانے کے آخری امام کی رجعت پر، حسین کی رجعت کروں گا، حسین ابن علی کو واپس بھیجوں گا۔ کیا چاہتا ہے؟ اپنے قتل کا بدلہ نہیں چاہتا، چہرے کا گوشت نوچ لیا اس کا بدلہ نہیں چاہتا، تجھے کوئی مجھ سے حاجت نہیں ہے، اس قوم پہ عذاب نہیں چاہتا۔ اب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے پروردگار، کیونکہ تیرے نبی مصطفیٰ کی نبوت کا اقرار کر چکا ہوں، علی کی ولایت کا اقرار کر چکا ہوں، میں چاہتا ہوں آخری زمانے میں جب حسین آئے تو میں حسین کا مجاہد حسینی بن جاؤں۔ مہربانی۔ چودہ تو نہیں ہوئے، میرے 4 منٹ پڑھی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کوئی بات نہیں ہے، آپ ولی لگ کریں، میں پر 14، ہاں میں 2:30 میں محمد کرام، میں بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا، ہمارے ذاکرین کو ممبر پہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ خدا جانتا ہے مجھے اتنا دکھ ہو رہا تھا، خطبہ غلط، بسم اللہ غلط، الحمد، کیا تمہیں ہو گیا ہے؟ کوئی تمہیں کہنے والا نہیں ہے، کیا ہو گیا؟ خدا واسطے کیسی قوم ہے؟ حسین کو مانتے ہو نا؟ نبی 4000 سال پہلے کہہ رہا ہے اے اللہ مجھے حسینی بننا ہے۔ اللہ نے فرمایا حسینی کی کوالٹیاں کیا ہیں؟ وعدے کا سچا ہو، عہدے میں نبی ہو، رسول ہو، نماز ادا کرتا ہو، زکوٰۃ ادا کرتا ہو، یہ ساری کوالٹیاں ہوں تو پھر وہ رضی اللہ ہے۔ نہیں 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 نہیں، میں ایک جملہ کہوں گا، میں چھوڑ رہا ہوں ممبر۔ میں بہت مشکور ہوں تمام دوستوں کا، بھائیوں کا، سب کا مشکور جنہوں نے مجھے ٹائم دیا، بہت مہربانی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایک ہوتا ہے علم منطق، اس میں ایک ہوتا ہے منطوق، ایک ہوتا ہے مفہوم، بات کہی جائے سمجھی جائے۔ اللہ کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ یہ نبی ہے، وعدے کا سچا ہے، سب کچھ ہے، اس کی ڈیمانڈ کیا ہے، اس کی وش کیا ہے، اس کی خواہش کیا ہے؟
خواہش یہ ہے کہ میں حسینی بن جاؤں، جب حسین ابن علی کی رجعت ہوگی تو میں بھی واپس آؤں۔ اللہ نے فرمایا تو واپس آئے گا، لیکن واپس آنے کی شرط یہ ہے کہ وہ رضی اللہ ہو۔ اب ہم نے زمانے میں ڈھونڈنا ہے کہ جو رضی اللہ ہے، کیا وہ یا حسین والا ہے؟ بڑی مہربانی، جو رضی اللہ ہے، کیا وہ حسین والا ہے؟ زمانے کے امام کا اختیار میں چاہ رہا تھا پڑھنا۔ بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔ 21 منٹ ہو گئے، 3 منٹ میرے پاس اور ہیں، میں اپنی بات مکمل کروں گا۔ حسین ابن علی کا اختیار، جب زمانے کا امام آئے گا نا کعبے کی چھت پہ آنے کے بعد، اور یہ بھی ایک بہت بڑی بحث ہے، کعبے کی چھت پہ کیوں آئے گا؟ اس لیے کہ اس کے گھر کا کعبہ ہے، پہلا کعبے میں آیا، آخری چھت پر۔ یہ خود بادشاہوں کا گھر ہے نا، اور جتنے بھی اہل بیت کو چاہنے والے ہو، جتنے محبت کرنے والے ہو، ولایت اہل بیت کا دم بھرنے والے ہو، امام کا اختیار، آخری جملہ چوتھے امام سے پوچھا، مولا امام کا اختیار کیا ہے، امام کی ولایت کیا ہے، امام کا کہ ہمارے اوپر کتنا بڑا حکومت ہے، ہمارے دلوں پر، ہمارے جسموں پر۔ امام نے فرمایا، چوتھے امام فرماتے ہیں کہ جب بچہ اپنے باپ کی صلب میں ہوتا ہے، ابھی وہ حق کے ازدواجگی ادا نہیں کرتا، اپنی صلب میں ہوتا ہے، اس وقت اللہ اس سے ہمارے دادا علی کی ولایت کا اقرار لے لیتا ہے۔ دو منٹ، صرف 2 منٹ اور، صرف 2 منٹ اور۔ اور جتنے حضرات بیٹھے ہو، خدا جانتا ہے، میں رات روایت پڑھ رہا تھا کہ معصوم فرماتے ہیں جب تم روتے ہو نا، یہ تمہارے آنسو ہیں، یہ آنسو جنت کی زینت بنتے ہیں۔ خاص فرشتے ہیں جیسے ناقلین الملائکہ ہوتے ہیں، بندہ کہیں بھی مرے نا، وش کرے کہ میں نے کربلا سے اٹھنا ہے تو اس کی باڈی وہاں لے جاتے ہیں۔ ایسے اللہ نے کچھ فرشتے پیدا کیے ہیں جو صرف تمہارے آنسو اکٹھے کرتے ہیں۔ ایک جملہ آخری، کیونکہ میرے پاس 1 منٹ ہے۔ خدا جانتا ہے حسین ابن علی پر رونے کی چھٹی تو آدم کو بھی نہیں ملی۔ نہیں، میں جملہ جلدی کہہ گیا ہوں۔ رونے کی معافی حضرت آدم علیہ السلام کو بھی نہیں ملی۔ جب کربلا میں گئے نا، پاؤں میں ٹھوکر لگی، پاؤں سے خون نکلا، منہ کے بل گرے، 60 فٹ قد تھا، جب منہ کے بل گرے دانتوں پہ چوٹ آئی، خون کا فوارہ نکلا، پروردگار اب تو مجھ سے کوئی ترک اولا نہیں ہوا۔ کہا ترک اولا نہیں، یہ وہ جگہ ہے جہاں حسین نے ذبح ہونا ہے۔ بڑی مہربانی۔ کوئی بات